انتظامیہ کو اس کا تعاون جی اسد بستی صاحب کا انتظامیہ کو مولانا شعیب احمد صاحب ندوی نے 5000 روپیہ دیا ہے، ان کا تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ عزیز ساتھیو، انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہو چکی ہیں۔ جس شخصیت کے پند و نصائح کو آپ حضرات سننے کے لیے بے تاب و بے قرار ہیں اور اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مبارک گھڑی آ گئی۔ ارباب محبت کا جنوں ہائے رے توبہ، ارباب محبت کا جنوں ہائے رے توبہ، منزل پہ پہنچ کر بھی پتہ پوچھ رہے ہیں۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، میں پیر طریقت حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے خلیفہ، جامعہ امدادیہ مراد آباد کے شیخ الحدیث اور محترم المقام، واجب الاحترام، مشفق و مہربان، داعی اسلام، فکر نبوی کے حقیقی ترجمان حضرت مولانا ڈاکٹر محمد اسجد صاحب قاسمی ندوی مدد اللہ العالی سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت کا بیان ہوگا، اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بہت دیر سے آپ سبھی حضرات یہاں تشریف فرما ہیں اور بہت قیمتی باتیں نظم و نثر دونوں میں آپ نے سماعت کر لی ہیں، اور اب یہ اس اجلاس کا آخری مرحلہ ہے اور ذمہ داران کے حکم کی تعمیل میں مجھے تھوڑی دیر اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 12 بجے تک یہ مجلس انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم صدق الله ربنا العلي العظيم وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو يدعو ربه اللهم إني ضعيف فقو في رضاك ضعفي صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، قابل احترام بزرگوں، برادران اسلام، اور اس بابرکت اجلاس کو سننے کی سعادت حاصل کرنے والی خواتین، مدرسہ مفتاح العلوم کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا یہ نورانی اور روحانی اجلاس جو انتہائی اہم اور حساس موضوع پر منعقد ہو رہا ہے، ہمارے لیے اور آپ کے لیے
اپنے کردار و عمل کا جائزہ لے کر اصلاح کی سمت میں قدم بڑھانے کا بہت سنہرا موقع ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس موقع کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے یہاں جمع ہونے اور کہنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ کسی بہت لمبی گفتگو کا تو موقع باقی نہیں ہے، لیکن بہت جلدی دو تین ضروری باتیں عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اور آپ اس حقیقت کو اپنے دلوں اور اپنے دماغوں کی گہرائیوں میں اتار لیں، تازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین اور جو ایمان اور جو یقین ہم کو عطا فرمایا ہے، یہی ہماری اصل پونجی ہے، یہی ہمارا اصل سرمایہ ہے اور یہی ہماری زندگی کا اصل اثاثہ ہے، اور اسی سے ہمارا تعارف ہے، اسی سے ہماری شناخت ہے، اسی سے ہماری پہچان ہے۔ اگر یہ ایمان نہ ہو، اگر یہ دین نہ ہو، اگر یہ اسلام اور یہ عقیدہ برحق نہ ہو، تو پھر ہمارے پاس اپنے تعارف کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم بالکل خالی ہاتھ ہیں اگر یہ شناخت نہ ہو، ہم بالکل خالی ہاتھ ہیں اگر ایمان کی دولت ہمارے پاس نہ ہو۔ اپنے دماغوں میں اس حقیقت کو پیوست کر لیجئے، تازہ کر لیجئے، اپنی نسلوں تک اس حقیقت کو منتقل کر دیجئے، انہیں گھول کر پلا دیجئے، ان کی زندگی کا لازمی جز اس حقیقت کو بنا دیجئے کہ اصل پونجی اور اصل سرمایہ ایمان ہے، یہی ہمارا تعارف ہے، یہی ہمارا امتیاز ہے، یہی ہماری شناخت ہے۔ دنیا کے نقشے پہ ارب انسانوں کے درمیان ہم کو اور آپ کو جو چیز امتیازی حیثیت عطا کرتی ہے وہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، وہ ایمان و یقین جس کا اعلان ہم کلمے کی صورت میں کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اعلان کا کلمہ، پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کے اعلان کا کلمہ، یہی وہ کلمہ ہے ایمان کا، یقین کا، جو ہمیں امتیاز عطا کرتا ہے۔ اور یاد رکھا جائے جو چیز امتیاز اور شناخت کا باعث ہوتی ہے اس کی حفاظت کی فکر بھی اتنی ہی زیادہ کرنی پڑتی ہے، اس کے چھن جانے اور اس کے لٹ جانے کے خطرات بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس چونکہ سب سے انمول دولت ہمارا ایمان ہے، اور ہم اس کی قیمت کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہمارا دشمن ہمارے ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھتا ہے، اور اسی لیے اس کی پوری کوشش ہے، اس کی پوری سازش ہے، اس کا پورا منصوبہ ہے کہ یہ دولت ہمارے سینوں سے نکال لی جائے اور یہ سرمایہ ہم سے چھین لیا جائے اور ہمیں خالی ہاتھ کر دیا جائے۔ پوری دنیا کا باطل لگا ہوا ہے اہل ایمان کے سینوں سے ایمان کی بنیادوں کو مٹانے کے کام کے لیے،
پوری دنیا کا باطل پلان کر رہا ہے، اس کے لیے نہ جانے کیسی کیسی تدبیریں ہر سطح پر، ہر میدان میں، ہر معاش پر اختیار کی جا رہی ہیں کہ اللہ کے وہ بندے، اللہ کی وہ بندیاں جن کے سینوں میں ایمان کی روشنی ہے اور جن کے دماغوں میں توحید کے عقیدے کا چراغ روشن ہے، ان کے ایمان و یقین کی بنیادوں کو کمزور کر دیا جائے، توحید رخصت ہو جائے اور شرک کی ظلمتیں اور تاریکیاں اس کی جگہ لے لیں اور ایمان مدھم پڑ جائے، کمزور پڑ جائے، ڈاواڈول ہو جائے، ڈگمگاہٹ کا شکار ہو جائے اور کفر اور عقیدے کا بگاڑ اس کی جگہ لے لے، اس کی کوششیں ہو رہی ہیں اور بہت سی مرتبہ ہمارے مخالفین کی یہ کوششیں بہت سی سطحوں پر کامیابی کی شکل اختیار کرتی ہیں، جو ہمارے لیے ماتم کا، احتساب کا، فکر مندی کا، بیدار ہو جانے کا پیغام ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے سینوں میں موجود ایمان کی قیمت کو پہچانیے اور ایمان کی حفاظت کی فکر کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔ مدرسوں کا قیام، مکاتب کا قیام، دینی تعلیم کا نظام، قرآن کی تعلیم کا انتظام، دینی اجتماعات اور دینی پروگراموں اور مذہبی تقریبات کا انعقاد اور دعوت کا کام، خیر کی اشاعت کا کام، اللہ کے بندوں کی دین کے نام پر چلت پھرت کا کام، خانقاہوں میں ہونے والا تربیت کا نظام، اصلاح کا نظام، تزکیے کا نظام، یہ جتنے شعبے دین کی خدمت کے ہیں، ان کا بنیادی نشانہ یہی ہوتا ہے، ان کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایمان کی قیمت ایمان والوں کے دلوں میں زندہ ہو جائے، وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، وہ سمجھ لیں اور بخوبی سمجھ لیں اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ ان کا سب سے قیمتی سرمایہ ان کا ایمان ہے، جو ہر لمحہ خطروں کی زد میں ہے، جو ہر لمحہ باطل کی زد میں ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے انہیں چوکنا ہونا پڑے گا، انہیں فکر مند ہونا پڑے گا، انہیں 24 گھنٹے الرٹ موڈ میں رہنا پڑے گا۔ جب دنیا کی حقیر دولت کے لیے حفاظت کے واسطے الرٹ رہنا پڑتا ہے، دنیا کی وہ حقیر دولت جو 1000 بار ضائع ہو تو اس کا بدل موجود ہوتا ہے، ایمان تو ایسی دولت ہے، ایسی نعمت ہے، ایسی انمول دولت ہے کہ اگر ایک بار ضائع ہو جائے تو اس کا بدل کوئی نہیں ہے، ایسا خسارہ جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس ایمان کی حفاظت کے لیے اہل ایمان کو کتنا چوکنا، کتنا فکر مند، کتنا حساس، کتنا ہوشیار اور کتنا الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ میں خاص طور پر اپنے نوجوان دوستوں کی خدمت میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ اس وقت ہم پوری دنیا میں عمومی طور پر اور اپنے اس ملک میں خصوصیت کے ساتھ نہ جانے کتنے خطرناک چیلنجوں کی زد میں ہیں۔ ایک طوفان ہے چیلنجوں کا، ایک طوفان سیلاب ہے خطرناک حالات کا جو پوری امت کو نرغے میں لیے ہوئے ہیں، لیکن ان چیلنجوں میں سب سے زیادہ خطرناک چیلنج وہ ہے جو ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمان کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، ہماری نسلوں کے یقین کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ چیلنج صرف ایک راستے سے ہو، نہ جانے کتنی شکلوں سے یہ خطرہ بہت تیزی کے ساتھ ہمارے گھروں اور ہمارے دلوں تک آ رہا ہے۔ پوری بساط بچھا دی گئی ہے، اسلام کے دشمنوں کی طرف سے مہرے بٹھا دیے گئے ہیں، نہ جانے کس کس
شکل کے اور کس کس قسم کے جال بچھا دیے گئے ہیں اور ان میں پھانسا جا رہا ہے، ان میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ تعلیمی سطح پر، تہذیبی سطح پر، سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر، ثقافتی سطح پر، اخلاقی سطح پر، سماجی سطح پر نہ جانے کتنے شکنجے ہیں، نہ جانے کتنے جال ہیں، فریب کی نہ جانے کتنی انگنت شکلیں ہیں۔ ان میں امت کو پھانس کر امت کے ایمان و یقین کی بنیادوں کو میٹ دینے کی ایک سازش ہو رہی ہے، مسلسل ہو رہی ہے، پوری بیداری کے ساتھ ہو رہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ ان سازشوں کے تعاقب کے لیے، ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان سازشوں کے سدباب کے لیے، ان سازشوں کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے اور اپنے ایمان اور اپنے نسلوں کے ایمان کو مرد دم تک سلامت رکھنے کے لیے ہماری طرف سے جو کوششیں ہونی چاہیے، جو فکریں ہونی چاہیے، وہ بالکل صفر کے درجے میں ہے، نہ ہونے کے درجے میں۔ آپ اس حقیقت کو اپنے دماغوں میں بیٹھا لیجئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو نماز کا جو طریقہ بتایا ہے، نماز کے طریقوں میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ جب نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے اور التحیات پڑھتا ہے تو التحیات کا جو چوتھا اور آخری جملہ اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ عقیدہ حق کے اعلان کا جملہ ہوتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب آپ نماز میں قعدے میں بیٹھتے ہیں، وہ پہلا قعدہ ہو یا آخری قعدہ ہو، اس میں آپ التحیات پڑھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، یہ واجب ہے، اس کے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات زبان سے ادا ہونے والی اور اعضاء سے انجام پانے والی اور مال کے ذریعے ادا کی جانے والی تمام عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ تشہد کے ان تین کلمات کے بعد، التحیات کے ان تین کلمات کے بعد جو چوتھا کلمہ نمازی کی زبان سے ادا ہوتا ہے وہ توحید و رسالت کی گواہی کا، عقیدہ حق کے اعلان و اقرار کا جملہ ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ کلمات کہے جاتے ہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام نے یہ عمل بتایا ہے کہ جب تشہد میں، التحیات میں توحید و رسالت کی گواہی کا جملہ کہا جائے تو اپنے دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت سے، شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا جائے۔ چنانچہ علماء نے پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے، اور بحمد اللہ نمازی نماز کے اس طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ یہ طریقہ سنت درجے کا طریقہ ہے، فرض و واجب نہیں ہے۔ چنانچہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھا کر اشارہ ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی غور فرمایا کہ یہ جو اشارہ آپ نماز میں چند سیکنڈوں کے لیے کرتے ہیں، اس اشارے کا پیغام کیا؟ یہ اشارہ ہے عقیدہ برحق کا اشارہ۔ جب نمازی
اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہوئے اپنی انگلی اٹھا کر اشارہ کرتا ہے تو وہ اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی وحدانیت کے عقیدے کو قبول کرتا ہوں، مجھے شرک کسی صورت قبول نہیں ہے، میری عبادتیں، میری بندگیاں، میرے سجدے سب کچھ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں، میں اسی ایک اللہ کے نظام کو قبول کرنے والا ہوں، کوئی اور نظام مجھے منظور نہیں ہے، میری ناک اسی رب کے سامنے رگڑی جائے گی اور میرے ماتھے اسی رب کے سامنے جھکیں گے اور میری پیشانی اسی رب کے سامنے خم ہوگی۔ یہ اعلان ہے اس اشارے کے ذریعے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے مسلمانوں یہ جو اشارہ تم کرتے ہو یہ اشارہ تمہارے ایمان کے دشمن شیطان کی نگاہ میں لوہے کی مار سے زیادہ سخت و خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں لہی اشد علی الشیطان من الحدید، یہ اشارہ اشہد اللہ الہ پر انگلی کا، یہ توحید کا اشارہ تمہارے ایمان کے دشمن شیطان کے نزدیک لوہے کی مار سے بھی زیادہ سخت ثابت ہوتا ہے، یعنی شیطان کو لوہے سے مارا جائے تو اسے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف ایک مسلمان نمازی کے اس اشارہ توحید پر اسے ہوتی ہے۔ اس ایک جملے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا ایمان، آپ کا یقین، آپ کا عقیدہ برحق، آپ کا عقیدہ توحید، آپ کا توحید و رسالت کی گواہی دینا زبان سے ہو یا عمل سے، اشارے سے ہو یا صراحت سے ہو، آپ کے دشمنوں کے لیے کتنا خطرناک اور بھاری ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا کا باطل دور اول سے لگا ہوا ہے اسی کام کے لیے کہ اہل ایمان کو ایمان کی بنیادوں سے محروم کر دیا جائے۔ پوری طاقت کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے اور اسی کا خمیازہ ہے، اسی کی نعوست ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک لہر ہے ارتداد کی مسلم سماج میں۔ ایک طبقہ تو ان بد نصیب مردوں اور عورتوں کا ہے جو سرے سے ایمان اور دین سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ان بد نصیبوں کا ہے جو کھلم کھلا مرتد تو نہیں ہوتے، دین کا انکار تو نہیں کرتے، دین سے پھر تو نہیں جاتے، لیکن ان کے دماغوں میں دین اور شریعت کے احکام اور قوانین کے تعلق سے شک پیدا ہو جاتا ہے، شبہ پیدا ہو جاتا ہے، تردد پیدا ہو جاتا ہے، تذبذب اور خلجان اور ہچکچاہٹ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا سفر ایمان سے کفر کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آلات ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ اگر ہم ان آلات کو سمجھ رہے ہیں اور ان آلات کو دیکھ رہے ہیں تو کیا اب بھی یہ وقت نہیں آیا کہ ہم چوکنا ہو جائیں؟ کیا اب بھی یہ وقت نہیں آیا کہ ہم دوڑیں اللہ کی طرف؟ قرآن پکارتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف۔ قرآن پکارتا ہے انیبوا إِلَى رَبِّكُمْ، رجوع ہو جاؤ اپنے رب کی طرف۔ قرآن اعلان کرتا ہے پلٹو اپنے رب کی طرف۔ قرآن آواز دے رہا ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے بھاگو اللہ کی طرف، عقیدہ برحق کی طرف، ایمان کی حفاظت کی طرف، یقین کی حفاظت کی طرف یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں ہمارے لیے سب سے بڑا کرنے کا کام یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان و یقین کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ پوری دنیا میں ایک محاذ قائم کر دیا گیا ہے ایمان و یقین کے خلاف، عقیدہ برحق کے خلاف۔ اگر ہم چوکنا نہیں ہوں گے، اگر ہم بیدار نہیں ہوں گے، اگر ہم فکر مند نہیں ہوں گے تو ہم اپنے اور اپنے نسلوں کے ایمان کو سلامت رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یاد رکھیے گا آپ کے جو دشمن ہیں
اور آپ کے دین اور آپ کے ایمان کے جو دشمن ہیں انہوں نے ایک راستہ تو یہ اختیار کیا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا میں ایسا تعلیمی نظام مسلط کر دیا ہے جو نظام ایمان کے بجائے کفر کی طرف لے جانے والا نظام ہے۔ میں کسی لاگ لپیٹ کے بغیر یہ بات کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ آج جو عصری نظام تعلیم پوری دنیا پر مسلط کر دیا گیا ہے، بورڈ کوئی بھی ہو اور میڈیم کوئی بھی ہو اور مینجمنٹ کوئی بھی ہو، وہ مشن کے اسکول ہوں، وہ ان لوگوں کی زیر انتظام چلنے والے تعلیمی ادارے ہوں جو شرک اور کفر کے علمبردار لوگ ہیں اور جو توحید اور عقیدہ برحق کے خلاف پوری کوشش کرنے والے لوگ ہیں، یا بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے 99% ان لوگوں کے مینجمنٹ میں چلنے والے ادارے ہوں جو اپنے آپ کو صاحب ایمان اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بتاتے ہیں۔ جس مینجمنٹ کے تحت بھی عصری نظام تعلیم کے ادارے چل رہے ہیں اور جس میڈیم کے تحت چل رہے ہیں، اگر آپ جائزہ لیں گے کہ کیا کورس پڑھایا جا رہا ہے، کیا نصاب پڑھایا جا رہا ہے، ٹائٹلوں سے دھوکہ مت کھائیے، لبادوں سے دھوکہ مت کھائیے۔ جو قومیں خوشنما ٹائٹلوں سے دھوکہ کھاتی ہیں ان کے مقدر میں ناکامی ہوتی ہے، اور قرآن نے اعلان کیا شیطان کا کام ہے غلاظت کو خوبصورت ریپر میں پیش کرنے کا۔ سول لہم الشیطان زین لہم الشیطان، قرآن کی تعبیر ہے یہ کہ شیطان غلاظتوں کو خوبصورت ٹائٹل دے کر، دلربا ٹائٹل دے کر، دل فریب اور پرکشش ریپر میں پیش کرتا ہے، اور جن کی نگاہیں مادے کے پار دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی وہ اس خوشنما ریپر کو دیکھ کر ریجھ جاتی ہیں، متاثر ہو جاتی ہیں، دھوکے میں آ جاتی ہیں، دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اور جو نگاہیں حقیقت تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتی ہیں وہ دیکھ لیتی ہیں کہ سچائی کیا ہے، وہ جان جاتی ہے کہ یہ ریپر اگرچہ بہت خوبصورت ہے لیکن اندر غلاظتوں کا ڈھیر ہے، متعفن ڈھیر، سواد والا ڈھیر، بالآخر وہ اس سے بچنے اور گریز کی کوششیں کرتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے گا جو عصری نظام تعلیم پوری دنیا پر مسلط ہے اور ہم نے اس کو بجان و دل قبول بھی کر رکھا ہے اور اپنا بھی رکھا ہے، الا ماشاءاللہ ایسا کورس، ایسا نصاب تعلیم پڑھایا جا رہا ہے جس میں جگہ جگہ زہر موجود ہے، جگہ جگہ ایمان اور اخلاقیات کے خلاف سلیبس میں مواد موجود ہے۔ یہ ہے نصاب تعلیم کی کہانی، اور اس سے الگ ہٹ کر جو طریقہ تعلیم ہے وہ بھی ایمان سے دور اور کفر سے قریب کرنے والا ہے، اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ جو کلچرل پروگرام اس نصاب تعلیم، اس نظام تعلیم کے ساتھ جوڑ دیے گئے ہیں جن کی مقدار ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، اس سے ایمان کے بجائے کفر کے راستے پر چلانے میں مدد لی جا رہی ہے۔ یہ تو ہے تعلیمی صورتحال۔ آپ کے دشمنوں نے اپنی چالاکی کے نتیجے میں اور پری پلان ایسا تعلیمی نظام تھوپ دیا ہے جو ہماری نوجوان نسلوں کو، بچوں کو، بچیوں کو ایمان کے بجائے کفر کے راستے پر لے جا رہا ہے۔ بہت قابل مبارکباد ہوتے ہیں امت کے وہ جیالے، امت کے وہ افراد جو ایسے عصری تعلیم کے ادارے قائم کرتے ہیں جہاں نصاب تعلیم میں بھی، نظام تعلیم میں بھی، کلچرل پروگراموں میں بھی اور پڑھنے والے نونہالوں کی اخلاقی تربیت میں بھی دین و ایمان کی سلامتی اور عقیدے کے تحفظ
تحفظ کی بنیادوں کو پہلی ترجیح بنایا جاتا ہے، لیکن ایسی مثالیں بہت کم ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسی مثالیں امت میں بہت زیادہ ہو جائیں۔ دوسرا راستہ جو اسلام کے دشمنوں نے اختیار کیا ہے اور جس کی طرف پوری طاقت کے ساتھ کوشش ہے، ایسا معاشرتی نظام پوری دنیا پر مسلط کر دیا گیا ہے جو ایمان سے دور اور کفر سے قریب کر رہا ہے۔ میں اس موضوع کی بہت تفصیل میں جائے بغیر صرف یہ بات اللہ کرے کہ آپ اس حقیقت کو سمجھ لیں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام میں حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت والجلال نے جو معاشرتی اور خاندانی نظام اور سسٹم ہم کو اور ہمارے واسطے سے پوری دنیا کو عطا کیا تھا، وہ معاشرتی نظام 4 بنیادوں پر قائم کیا گیا تھا۔ 4 ستون ہیں جن پر اسلامی خاندانی سسٹم کی بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بنیاد ہے حیا، دوسری بنیاد ہے شرعی پردہ، تیسری بنیاد ہے حقوق کی ادائیگی، اور چوتھی بنیاد ہے ہمدردی اور خیر خواہی۔ اسلام دشمنوں نے جو معاشرتی سسٹم لانچ کیا، جو خاندانی نظام پوری دنیا پہ تھوپا گیا، اس نظام میں انہی 4 بنیادوں پر تیشہ چلا دیا گیا۔ یہ 4 بنیادیں گرا دی گئیں اور ایسا سسٹم بنایا گیا جس میں بے حیائی حیا پر غالب آ گئی، بے شرمی شرم پر غالب آ گئی، بے پردگی پردے پر غالب آ گئی، حقوق ادا کرنے کا جذبہ سرے سے ختم ہو گیا اور اپنے حقوق حاصل کرنے کی جنگ میں انسان کو گھسا دیا گیا، اور ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات ختم ہو گئے اور خود غرضی اور مفاد پرستی کے جراثیم نے پوری ملت کے وجود کو چاٹ کر رکھ دیا۔ یہ جو خاندانی سسٹم دیا گیا، اس نے تمام اخلاقی قدروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ نوجوان بے حیائی کے راستے پر چل پڑے ہیں، وہ مرد ہوں یا خواتین، بچے ہوں یا بچیاں، بے حیائی کے جراثیم بہت تیزی کے ساتھ سماج میں منتقل ہو رہے ہیں، اور بددینوں کا تو کہنا کیا، دینداروں کے یہاں بھی شرعی پردے کا نظام ختم ہوتا چلا گیا اور حقوق ادا کرنے کا جذبہ کمزور پڑتا چلا گیا، اور ہمارے معاشرتی سسٹم میں خود غرضی اور مفاد پرستی کے جراثیم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ وہ راستہ تھا جس کے ذریعے ہمارا سفر ایمان کے بجائے کفر کی طرف ہو گیا۔ یہ دوسری کامیابی تھی جو دشمنوں نے حاصل کی۔ اور تیسری چیز، تیسرا جو میدان ہمارے ایمان کو مٹانے کے لیے، ہمارے یقین کو کمزور کرنے کے لیے ہمارے دشمنوں نے جو تیسرا میدان استعمال کیا، وہ معاشی کاروباری معاملات کا نظام ہے۔ اسلام میں تجارت کا، کاروبار کا، معاملات کا، معاشیات کا، لین اور دین کا جو نظام بنایا تھا، جس کا ذکر قرآن کی آیتوں میں اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث میں تفصیل سے موجود ہے، اور جس کی اصل بنیاد یہ ہے کہ سود سے بے انتہا کنارہ کشی اختیار کی جائے، اور دوسروں پر ظلم سے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے سے اور دوسروں کو دھوکہ دینے سے اور دوسروں کو اذیت پہنچانے سے اور دوسروں کے ساتھ فراڈ اور چیٹنگ سے اور ڈپلیکیسی سے آخری حد تک اپنے آپ کو بچایا جائے، اور زکوٰۃ پائی پائی کی ادا کی جائے۔ یہ اسلام کے معاشی سسٹم کی بنیاد
یاد ہے ہمارے دشمنوں نے جو معاشی سسٹم دنیا میں لاگو کیا اس میں سود کو پہلا درجہ دیا گیا اور اس میں سودی نظام کی جکڑنوں میں جکڑ دیا گیا پوری انسانیت کو. نتیجہ یہ ہوا کہ ہر انسان کا مزاج استحصال کا مزاج بنا, دوسروں کا خون چوسنے والا نظام بنا, مزاج بنا, اور ہمدردی اور خیرخواہی اور دوسرے کی مدد اور دوسرے کے تعاون کے جذبات ہوا بن کر نکل گئے. کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ اگر آپ جائزہ لیں مسلم سماج کا, کتنا فیصد ہے ان مسلمانوں کا جو سود سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے, اور کیا فیصد ہے ان مسلمانوں کا جو پائی کی زکات ادا کر رہے ہیں؟ اگر آپ سروے کریں گے تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. 98-99% مسلمان ایسے ملیں گے جو سر سے لے کر پیر تک سود اور حرام کی جکڑنوں میں مبتلا, اور 98% ایسے مسلمان ملیں گے جو شریعت کی تعلیم کے مطابق زکات نہیں ادا کر رہے ہیں. پائی کا حساب کر کے زکات ادا کرنے والے کا مشکل 2% لوگ ہیں. آپ کو یقین نہ آئے, آپ ذرا جائزہ لے کر دیکھیے علماء کا وہ قافلہ جو دین کی میدانی خدمت کر رہا ہے, جس کے سامنے روز مسائل آتے ہیں. ہمیں مسائل سے, سوالات کے فیصد سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس امت کے ساتھ مسائل کیا ہیں. 98% لوگ زکات کی ادائیگی کے معاملے میں ایسی مجرمانہ کوتاہی کر رہے ہیں کہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ایمان والی وہ قوم جس کے ایمان کی بنیاد تھی سود سے پاک نظام قائم کرنے پر اور زکات کی مکمل ادائیگی کے اہتمام کا نظام قائم کرنے پر, کیسا الٹا سفر ہم نے شروع کر دیا ہے. جس سے روکا گیا تھا ہم وہی کر رہے ہیں, اور جسے کرنے کو کہا گیا تھا ہم اس سے کوسوں دور ہیں. جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. زکات کی ادائیگی میں کیسی مجرمانہ کوتاہی ہے, اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے نظام سے ہٹ کر دوسرے نظام پر چلتی ہے, اس قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پکڑ کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں. ہمیں یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے, ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا وسیع ہے, لیکن ہمیں یہ بھی تو یاد ہونا چاہیے ان بطش ربک لشدید, کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. اللہ تعالیٰ جب پکڑ فرماتے ہیں تو سخت پکڑ فرماتے ہیں. صرف رحمت یاد ہو رب کی اور غضب یاد نہ ہو اللہ کا, صرف جنت یاد ہو رب کی, جہنم کا استعذار نہ ہو, اور رحمت کے بھروسوں پہ قانون شریعت کو ہم توڑتے چلے جائیں, نفس کی خواہشات کے سامنے شریعت کے اصولوں کو کچلتے چلے جائیں, تو یہ عمل اللہ کی رحمت کو بلاوا دینے والا عمل نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے غضب کو قریب کرنے والا, اللہ کے عذاب کو مہمیز دینے والا عمل. اس لیے یہ مزاج بنائیے کہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کی شکل میں دیا ہے اسی نظام کو فالو کرنا ہے. ظاہر ہے کہ ہم نظام سے بالکل دور ہیں, پورے نظام کی طرف آنے میں وقت لگے گا, لیکن انتظار کرنا پڑے گا اور سفر ابھی سے شروع کرنا پڑے گا. تبدیلی کا عمل آج سے شروع ہوگا تو منزل آئے گی. اگر سفر شروع ہی نہیں ہوگا, صرف ارادے ہوں گے, صرف انتظار ہوگا, تو پھر کبھی منزل نہیں مل سکے گی. آج کے اس اجلاس کا یہ پیغام آپ لے کر جائیے. اس دینی ادارے کے زیر سایہ یہ اجلاس منعقد کیا گیا. میں چاہتا تو میں کچھ واقعات آپ کو سنا دیتا اور کچھ اشعار بھی پیش کر دیے جاتے اور قصہ تمام ہو جاتا, لیکن میرے ضمیر نے اجازت نہیں دی
کہ میں آپ کو ادھر ادھر کی باتوں میں لگاؤں، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ باتیں آپ کو کڑوی لگتی ہیں تو لگیں، اور خشک معلوم ہوتی ہو تو خشک معلوم ہو، لیکن سچائی یہی ہے، اور سچائی جتنی جلدی سمجھ لی جائے اور جتنی جلدی قبول کر لی جائے وہ ہم سب کے حق اور مفاد میں ہے۔ اس یقین کو پھر تازہ کر لیجئے کہ ہمارا ایمان سب سے قیمتی دولت ہے، ہمارا ایمان ہمارا تعارف ہے، ہمارے دشمن کو ایمان کی اہمیت معلوم ہے، وہ اس کو مٹا دینے کی فکر میں ہے۔ تعلیمی سطح پر ایسا نظام لاگو کیا گیا ہے، معاشرتی سسٹم ایسا نافذ کیا گیا ہے، اور سود پر مبنی ایسا تجارتی اور معاملاتی اور معاشی نظام تھوپا گیا ہے جو ایمان سے دور اور کفر سے قریب کرتا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے بہت خطرناک چیلنجوں سے بھرا ہوا یہ موقع ہے۔ اگر اب بھی ہم بیدار نہیں ہوں گے، اگر اب بھی ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کریں گے، اگر اب بھی ہم اللہ کی طرف نہیں لوٹیں گے، اللہ کے نظام کی طرف نہیں لوٹیں گے، قانون شریعت کی اتباع کی طرف نہیں لوٹیں گے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں گے، اور شریعت کے قانون کی اتباع کا فیصلہ اگر اب بھی ہم نہیں کریں گے تو پھر ہم اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھیں گے اور اپنی آخرت بھی برباد کر بیٹھیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں، فیصلہ کریں، عہد کریں، عزم کریں، ارادہ کریں، بلکہ میں کہتا ہوں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ قسم کھائیں کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد ہمارا ہر قدم شریعت اسلام کے مطابق رہے گا، ہم اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان و کردار کو سلامت رکھنے کی فکر میں سرگرم ہو جائیں گے، اور جو برائیاں، جو گناہ، جو دین بیزاری اور جو قانون شریعت سے انحراف کی شکلیں ہماری زندگیوں میں پیدا ہو گئی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں گے۔ یہی ہمارے کرنے کا اولین ترجیحی کام ہے۔ ہمیں اللہ کے دین کا سچا وفادار بننے کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ہم وفادار ہوں گے تو دنیا میں بھی ہماری قیمت ہوگی اور اللہ کے دربار میں بھی ہماری قیمت ہوگی۔ اللہ رب العزت ان متفرق گزارشات کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے خیر مقدر فرمائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے اس ادارے کے ذمہ داران کو، داعیان کو، خصوصی طور پر حضرت مولانا کتاب اللہ صاحب جو داعی ہیں، اور حافظ اعجاز صاحب اور قاری علیم اللہ صاحب، یہ پورا قافلہ، اور اس کے علاوہ جو دیگر حضرات اس ادارے کے اور اس اجلاس کے منتظمین ہیں، داعیان ہیں، جنہوں نے فکر کے ساتھ، جذبے کے ساتھ یہ کام شروع کیا ہے، اللہ رب العزت ان سب کو اپنی بارگاہ سے بیش از بیش جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله